اچھا جی، یہاں ایک بات، حج سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر حقوق العباد ہیں تو وہ حج سے معاف نہیں ہوتے۔ نماز فرض اگر باقی ہے، قضا نمازیں باقی ہیں، روزے باقی ہیں، تو وہ ادا نہیں وہ معاف نہیں ہوں گے، وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ حج کر کے آ گئے تو جن کے قرضے دینے تھے وہ ختم، جن کے حقوق ادا کرنے تھے وہ ختم۔ حقوق اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گے۔ حقوق العباد کے بارے میں بات سمجھیں۔ ایک آدمی سے 10 لاکھ روپے قرضہ لیا، اس کو کہا بھائی آپ کو 4 مہینے بعد واپس دیں گے، وہ جناب 6 سال گزر گئے۔ اب کیا ہے، اب اس کے اوپر 2 کام ہو گئے۔ ایک، 10 لاکھ تو اس نے لوٹانا ہے، دوسرا تاخیر کا گناہ، ایذاء مسلم کا گناہ، دوسرے کو اس نے جو تکلیف دی، وعدہ خلافی کا گناہ، یہ اوپر سے آ گئے۔ تو انشاءاللہ تعالی حج پہ جائے گا، توبہ کرے گا، تو یہ اوپر سے جتنے گناہ جو ایڈ ہو رہے ہیں نا، یہ جو ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے گناہوں کی، یہ سب معاف ہو جائے گی، لیکن وہ 10 لاکھ دینا پڑے گا۔ ایک انسان نے نماز پڑھنی تھی، نہیں پڑھی، قضا ہو گئی، کئی دنوں کی، کئی مہینوں کی، یا کئی سالوں کی نمازیں قضا باقی ہیں۔ اب اس کے اوپر 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، نماز کو قضا ادا کرنا، اور دوسرا نماز قضا کرنے کا گناہ۔ ایک نماز کو قضا کرنے کا گناہ 2,88,00,000 سال جہنم کی سزا۔ اب جب حج کر لیا تو کیا ہوگا کہ نماز قضا کرنے کا گناہ جو تھا وہ معاف ہو جائے گا، لیکن یہ واپس ادا تو خود کرنی ہے، اور خود ہی کرنی ہے، کوئی اور کر نہیں سکتا۔ اور پھر وہاں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کا ملتا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھی جناب میری تو لاکھ نمازیں تو زندگی بھر کی نمازیں کہیں نہیں۔ ثواب اللہ اپنی رحمت سے حرم مکہ میں ایک نماز کا 1 لاکھ کا عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن نماز ایک لکھی جاتی ہے۔ تو جو حقوق العباد ہیں، جو چیزیں ہمارے اوپر باقی ہیں، یہ ضرور ادا کرنے، اس کا یہ کہیں مطلب نہیں ہے کہ ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے 2 حج کیے تھے، اور بعض جگہ زیادہ کا بھی ذکر ہے، لیکن 2 کی روایت ذرا مستند ہے۔ اور ہجرت کے بعد 1 حج کیا تھا جس کا قرآن میں ذکر، حدیث میں ذکر، وہ فرض حج تھا۔ حج کی فرضیت کا حکم آنے کے بعد 1 حج ہے، اس سے پہلے جو تھے نفلی۔ عمرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 کیے۔ ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اور آج کل جب یہ ضرور چل رہی ہے گورنمنٹ کی حج پالیسی اسکیم، تو لوگوں کو متوجہ کرنا، جن کے اوپر حج فرض ہے ان کو ترغیب دینا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بھئی لوگوں کا حج ادا ہو جائے۔ ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ غفلت میں رہ نہ جائے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر انسان جب حج پہ جاتا ہے تو مدینہ طیبہ کی حاضری اس کو خود بخود ملتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ حاضری، وہاں جا کے صلاۃ والسلام پیش کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ جو بھی حج پہ جائے گا یا عمرے پہ جائے گا، مدینہ طیبہ تو جائے گا نا، تو حج پہ گناہوں کی معافی الگ، ادھر مدینہ حاضری سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے وعدے الگ، تو نور علی نور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ حج پیسے سے ہوتا ہے، نہیں، حج کا تعلق مال سے نہیں، اعمال سے ہے۔ حج کا تعلق مال سے نہیں ہے، اعمال کے ساتھ ہے۔ یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ پیسے سے حج ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ڈالر کتنا مہنگا، ریال کتنا مہنگا، دنیا میں مہنگائی کم ہوئی ہے کہ بڑھی ہے؟ بڑھی ہے نا۔ آپ حرم مکہ کو دیکھیں، ابھی لگائیں چینل تو مطاف خالی نظر آ رہا ہے کہ بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے والد صاحب نے پہلا حج کیا تھا 1974 میں، اور اپنے بڑوں سے پوچھیں کون کون کب کب حج پہ گیا تھا، ہر سال تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کووڈ کو چھوڑ دیجئے، وہ ایک الگ بات، ہر سال تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور وہاں تعمیرات کے اندر ایکسپینشن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے مطاف چھوٹا سا تھا، بڑھتے 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 اب بہت بڑا ہو گیا، مسجد بڑی ہوتی چلی، وہاں جب جو گیا، آپ جس سے مرضی پوچھ لیجئے، 50 سال پہلے گیا، 40 سال پہلے گیا، یا 20 سال پہلے گیا، یا 1 سال پہ، وہاں کنسٹرکشن مستقل چل رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو کیسے، کیوں بڑھ رہی ہے؟ آنے والوں کے لیے بڑھ رہی ہے نا، آنے والے بڑھ رہے ہیں تو جگہ بڑھ رہی ہے، تو وہاں رش کم نہیں ہوتا۔
جو مرضی چلے جاؤ. اب مہنگا ہو گیا، اب لوگ نہیں جا رہے، بھائی ابھی بھی جا رہے ہیں. کوئی زیور بیچ کے جاتا ہے، کوئی کیسے جاتا ہے، کوئی کیسے جاتا ہے، شوق اور تمنا، کوئی کتنے محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو بھئی جن کے پاس وسائل ہیں وہ تو رغبت کریں اور ایک دوسرے کو رغبت دلائیں.